السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے راز کی بات۔ برسوں پہلے کی بات ہے کہ جنگل میں ایک چوہا رہتا تھا۔ اس کے بل کے قریب ہی اخروٹ کا ایک بڑا درخت تھا۔ جب اخروٹ پکتے تو چوہا بہت خوش ہوتا، کیونکہ وہ ہوا سے پکے ہوئے اخروٹ چوہے کے بل کے بالکل آس پاس گرتے تھے۔ وہ مزے لے لے کر اخروٹ کترتا اور گری نکال کر کھا جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا، اگر میں اخروٹوں کو محفوظ کر لوں تو سال بھر ان کے مزے لے سکتا ہوں۔ وہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اس کے بل میں بہت جگہ تھی، مگر جب بارشیں زیادہ ہوتی تو وہ پانی اس کے بل میں بھر جاتا۔ وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا، جو درخت اندر سے کھوکھلا تھا۔ چوہے نے سوچا کہ اخروٹ ذخیرہ کرنے کی اس سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اخروٹ لا کر اس کھوکھ میں رکھ دیتا۔ ایک ہی دن میں اس نے اخروٹوں سے کھوکھ بھر دیا۔ وہ اپنے ذخیرے سے بے حد خوش تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا اور ایک آدھ اخروٹ کتر کر گری کھاتا۔ جو اپنے اس خزانے سے مطمئن تھا، اسے سبزیوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے بل کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے ایک گلہری نظر آئی۔ چوہے نے گلہری کو بلایا اور اسے بتایا کہ میں نے درخت کے کھوہ میں اخروٹوں کا ایک ذخیرہ چھپایا ہوا ہے۔ یہ راز کی بات ہے اور میں صرف تم کو بتا رہا ہوں۔ گلہری اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد پھدکتی ہوئی ایک درخت پر چڑھ گئی۔ درخت کی چوٹی پر ایک بلبل بیٹھی گیت گا رہی تھی۔ گلہری کو چوہے کی وہ بات یاد آئی۔ اس نے بلبل کو بلا کر کہا، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ بلبل اڑ کر گلہری کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئے۔ اب گلہری نے اسے ساری بات بتائی اور یہ بھی کہا، یہ راز کی بات ہے، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ بلبل بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ وہ دوبارہ گیت گانے لگی۔ پھر وہ اڑتے ہوئے ایک کھیت کے اوپر سے گزری۔ کھیت میں ایک خرگوش گھاس کھانے میں مصروف تھا۔ بلبل خرگوش کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اگر تم سننا چاہو تو ذرا غور سے سنو۔ خرگوش اچھل کر بلبل کے پاس گیا۔ بلبل نے بڑی رازداری سے خرگوش کو بتایا، کسی نے کھوہ والے درخت کے تنے میں اخروٹ ذخیرے کیے ہوئے ہیں۔ یہ راز کی بات ہے اور صرف میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ خرگوش نے حیرانی سے اپنے بڑے بڑے کانوں کو دائیں بائیں گھمایا اور گھاس کھانے لگا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ چلتا کودتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے خارپشت یعنی سہ ملی۔ خرگوش نے خارپشت سے کہا، میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتانے کو تیار ہوں۔ خارپشت نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں، اب تم مجھے وہ راز کی بات بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، وہ بڑے درخت کے قریب جو سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی کھوہ میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ خارپشت نے سن کر حیرت سے اپنی چھوٹی سی تھوتنی کو ہلایا اور اپنے نکیلے کانٹوں والے لباس کے اندر چھپا لیا۔ خرگوش لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا اپنے گھر پہنچ گیا۔ خارپشت اپنی خوراک کی تلاش میں پھرنے لگا۔ اسے جلد ہی اپنی مرغوب غذا کی بیل نظر آئی۔ خارپشت کو میٹھی جڑیں بہت پسند تھیں۔ وہ جڑیں نکالنے کے لیے زمین کھودنے لگا۔ اتنے میں اسے فاختہ کی آواز سنائی دی۔ خارپشت نے اپنی چھوٹی سی گردن اکڑا کر دیکھا تو قریب ہی شیشم کے درخت پر بیٹھی فاختہ اسے نظر آ گئی۔ ایک دم نے گلے سے مخصوص خرخراہٹ کی آواز نکال کر فاختہ کو اپنے پاس بلایا۔ خارپشت نے فاختہ سے کہا، میں ایک راز کی بات سنی ہے، اگر تم پسند کرو تو میں بتاؤں۔ فاختہ نے ہاں میں اپنی گردن ہلائی۔ خارپشت نے کہا، بڑے کھیت کے کنارے جو سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی کھوہ میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کر رکھے ہیں۔ فاختہ کے لیے دلچسپ اور عجیب بات تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد دانہ تنکا چگنے کے لیے اڑتی ہوئی اس بڑے کھیت میں پہنچی کہ جس کے کنارے پر سوکھا ہوا درخت تھا۔ اسے ایک چھوٹا سا چوہا نظر آیا جو کہ اپنے بل کھودنے میں مصروف تھا۔ فاختہ اس کے قریب پہنچی اور کہا، میرے پاس ایک بڑے مزے کی بات ہے، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ چوہا زمین کھودنے کا کام چھوڑ کر فاختہ کے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، مجھے تم وہ بات بتاؤ، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ فاختہ نے سوکھے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے کھوکھلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے ہیں۔ اخروٹوں کا نام سن کر چھوٹے چوہے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اخروٹ کترنے میں بہت لطف محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب فاختہ وہاں سے اڑ کر چلی گئی
تو چھوٹے چوہے نے سوچا کیوں نہ میں جا کر فاختہ کی بات کی تصدیق کر لوں۔ چنانچہ وہ سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا۔ اسے تنے میں ایک سوراخ نظر آیا۔ انہیں سوراخ میں جھانک کر دیکھا تو واقعی کھو کے اندر اخروٹوں کا ایک ڈھیر محفوظ تھا۔ انہیں جلدی سے ایک اخروٹ نکالا، اسے کترا اور اسی گری مزے لے لے کر کھانے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں سارے اخروٹ نکال کر اپنے بل میں لے جاؤں۔ چنانچہ وہ ایک ایک اخروٹ نکال کر اپنے بل میں لے جاتا۔ سارا دن اخروٹ اپنے گھر منتقل کرتا رہا۔ اسی شام اتفاقاً چوہے کے گھر گلہری، بلبل، خرگوش، خارپشت اور فاختہ جمع ہو گئے۔ اب ان میں سے ہر ایک نے چوہے کو بتایا کہ سوکھی درخت کے کھوکھلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے ہیں۔ یہ کیسی مزیدار بات ہے۔ چوہے نے حیرانی سے پوچھا، تم سب کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ تو میرا راز ہے۔ اچھا، اگر تمہیں پتہ چل ہی گیا تو کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں وہ ذخیرہ دکھاتا ہوں۔ سب جانور سوکھے درخت کے پاس پہنچے اور سوراخ میں سے درخت کی کھو میں جھانکنے لگے، مگر وہاں تو کوئی اخروٹ موجود نہ تھا۔ سب بہت حیران ہوئے۔ اب چوہا بہت افسوس کرنے لگا۔ ان نے سوچا، اگر میں اپنے راز کو صرف خود تک رکھتا تو میرے اخروٹ اس طرح کوئی چرا کر نہیں لے جا سکتا۔ دوسری طرف چھوٹا چوہا اپنے بل میں اخروٹ کترنے میں مصروف تھا۔ اسے اب سردیوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ تو دوستوں، کیسی لگی کہانی؟ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔